بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من عباده الصالحين، ويدخلنا في عباده الشاكرين، ويفتح علينا فتوح العارفين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويكفينا شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين، ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا، ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات، ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة، ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير، وبنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبؤس وفتنة وضير، وقوة الإيمان واليقين والرضا وتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله، وحصول البركات والعافية الشاملة الكاملة، ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين، وبنية الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفاكه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، وشيخ علي بن أبي بكر السكران، ثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن سالم والحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس، ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح صاحب المشهد الحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب عمر بن سقاف السقاف، والحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح جدنا الحبيب أحمد بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سقاف السقاف، وابنه صاحب التواسل ذي الكرامة والعفاف سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وإخوانه الجميع وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشيخنا ومعلمين في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله الباطن والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله الباطن والظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله الباطن والظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام
يا قوي يا متين اخفي شر الظالمين يا قوي يا متين اخفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفاكه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وامدادنا صاحب الراتب آمين. قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علب الحداد. آمين. أصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أن الله يفوز الحجاج والمعتمرين والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. آمين. أن الله يصحبه سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية. وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ثم إلى روح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنيات حسن الخاتمة عند الموت في عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمون آمين. وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين. دافعة لكل شر جالبة لكل خير. آمين. لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله. والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله. والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله. محنة ولا آمين. حق سيدنا
سيدي والدي عدنان ولكل نة صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها وبحسن الخاتمة. يا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزال بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزال بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا من الخائفين منا مما نخاف. يا من الخائفين منا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد طش الصعب والحمد لله في البدع والثناء إلهي بجاه الأنبياء والإكرام وبالأولياء جود لنا بالإجابة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادات يقيني توافقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنزرني في كل حال حتى تنجي بها منها ليوم القيامة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي
وعشيرتي وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجناتي وشر لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بالفاتحة يا ربي افتح مقف القلب واملؤ بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أنت أعلم بمرادي فاعطني يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وآلك أنجو من زهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلم. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal seseorang manusia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat baginya, atau anak laki-laki yang soleh yang menjadikan sah-sah saja baginya untuk bersifat sifat yang selain dari sifat mulawi. Wajiddu hal mautu, dan lawannya sifat hayat, sifat maut atau mati.
والدليل على ذلك أنه لو كان ميتا لم يكن قادرا. Dan dalil yang menunjukkan atas demikian itu, seandainya saja Allah itu mati, niscaya dia tidak kuasa, wala muridan, dan dia tidak bisa menentukan, wala aliman, dan tidak bisa mengetahui, wa huwa muhalun, dan itu suatu perkara yang mustahil. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal dunia seorang manusia, maka putuslah amal ibadahnya kecuali ada 3 hal yang tidak putus maupun orangnya sudah tiada. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang dimanfaatkan, atau waladin sholihin yad'u lahu, atau mendapatkan anak yang soleh yang dapat mendoakannya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, fasal ini satu fasal. Salatul istisqa'i masnunatun. Ini satu fasal di dalam rangka tentang salat istisqa. Dan salat istisqa itu disunahkan. Maka penguasa setempat memerintahkan mereka bitaubati, untuk bertaubat, wasadaqati, dan untuk bersedekah, wal khuruji minal mazalimi, dan untuk keluar dari bentuk perbuatan yang zalim, wa musalahatil a'da'i, dan untuk melakukan perdamaian kepada musuh, wa siyami salasati ayyamin, dan untuk berpuasa terlebih dahulu sebanyak 3 hari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal seorang manusia, maka putuslah amal ibadahnya kecuali ada 3 hal yang tidak akan putus. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama, sedekah jariyah atau yang mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi. Dan yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin sholihin yad'u lahu. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ankum, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu, dan wajib pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat hayat atau hidup. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi zatihi ta'ala. Dan hayat itu sifat yang tidak ada awalnya, yang mana sifat itu berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusahihu lahu an yatasifa bil ilmi. Dibenarkan baginya bahwasannya bersifat dengan ilmu, wa ghairihi, dan selainnya. Minas sifati, dari sifat. Wadid duhal mautu,
dan itu perkara yang tidak masuk akal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal seorang manusia, maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Au ilmi yuntafa'u bih. Atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Idza matal insan, apabila meninggal dunia seorang manusia, maka putuslah amal ibadahnya kecuali ada 3 hal. Shadaqatun jariyah au ilmi. Pertama sedekah jariyah yang terus mengalir. Au ilmi yuntafa'u bih. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin sholihin yad'u lahu. Mendapatkan anak yang soleh yang dapat mendoakannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wajibu fi haqqi ta'ala hayat." Dan wajib pada zatnya Allah Ta'ala bersifat hidup. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Dan ayat itu adalah sifat bukan zat yang mana sifat berdiri pada zat Allah. Yusahihu lahu an tasihu bil ilmi. Menjadi dan hanya baginya untuk bersifat dengan sifat ilmu. Fadidduhal mautu waladul dalilu ala zalika annahu lawkana. Dan dalil yang menunjukkan atas demikian itu, seandainya saja Allah itu mati, niscaya dia tidak akan kuasa. Mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman muhalun. Dan dia tidak bisa menentukan dan tidak bisa mengetahui, dan itu sesuatu perkara yang mustahil. Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal seorang manusia, maka putus amal ibadahnya kecuali ada 3 perkara yang tidak putus. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, "Wa yajibu fi haqqi ta'ala hayatu." Dan wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat atau hidup. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Yang mana sifat itu berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yusahihu lahu an yattasifa bi ilmi wa ghairihi min sifati.
dibenarkan baginya bahwasanya bersifat ilmu. Wadidduhal mautu, dan lawanan sifat ayat itu mati. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas demikian itu annahu law kana mayyitan, sesungguhnya seandainya Allah itu mati, lam yakun qadiran wala muridan, niscaya dia tidak kuasa dan tidak menentukan, wala aliman wa huwa mu'alim, dan tidak mengetahui, dan itu perkara yang tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ankum, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu, dan wajib pada zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat atau hidup. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi zatihi ta'ala, dan hayat itu adalah sifat bukan zat, yang mana sifat berdiri pada zat Allah. Tusahihu lahu an yaktasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati, menjadikan sah-sah saja baginya untuk bersifat dengan sifat ilmu yang selain dari sifat mengetahui. Wadidduhal mautu, dan lawanan sifat hayat yaitu sifat maut. Wa dalilu ala zalika, dan dalil yang menunjukkan hal atas demikian itu annahu law kana mayyitan, sesungguhnya seandainya Allah itu mati, lam yakun qadiran, niscaya dia tidak kuasa, wala muridan, dan dia tidak bisa menentukan, wala aliman, dan dia tidak bisa mengetahui, wa huwa muhalun, dan itu suatu perkara yang mustahil adanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a amaluhu, apabila meninggal seorang manusia maka putuslah amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali tiga perkara yang tidak putus. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, dan doa anak yang soleh yang mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu anqata amal illa min salasin, apabila anak manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya, illa min salasin, kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yang tabahu bihi, yang kedua ilmu bermanfaat, awalan yang salihah yang muda, salihin yang muda, yang ketiga anak yang soleh solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul, ini suatu pasal. Wa salatul kusufi, dan salat gerhana matahari, sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah.
Fa'in fatat, seandainya kita tidak mengetahui salat itu, lam tuqda, kita tidak perlu qada. Wa yusalli kusufi syamsi, dan di dalam dan dilaksanakan salat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini 2 rakaat, fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat, qiyamani 2 kali qiyam, yutilu qiraati, dan dipanjangkan bacaan surahnya fihima pada keduanya, wa ruku'ani, dan 2 kali ruku', yutilu tasbihah, dipanjangkan tasbihnya fihima pada keduanya, duna sujudi, bukan ketika sujud, wa yaqubu ba'daha, kemudian dia berkhutbah oleh imam pada keduanya, khutbataini sebanyak 2 khutbah, wa sirufi kusufi syamsi, dan dibaca dengan sifat perlahan gerhana matahari, wayat haru fi kusufil qamari, dan dijaharkan pada bacaan gerhana bulan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi yang belum, yang mau baca silakan. Sampai di mana fikih? Istisqa ya. Salatul istisqa. Halaman kitab ini halaman 17. Kitab yang lain halaman berapa ya? Ada yang istisqa ya? Kalau hadis sampai di (128). Iya. Ngakurin dulu, ngakurin. Tauhid. Halaman 7 kalau yang kitab. Halaman 7 ya. Halaman 7 baris kelima. Lewat. Baris paling bawah kali. Sama ya. Ya. Kitab Sifatus Salatin Nabi. Halaman 67. Ini kayak pakai eho nih jadinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wan manuh war lusuh salahil jasad war ruh wa taubatan nasuh wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa ansarihi wa asharihi summa ila arwahil arba'atil khulafar rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar Asmana wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in wa ali kulli minhum was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' masyayikhina wa muallimina muta'allimina ajma'in khususan ila muallif hadzal kutub hadzal kutub wa usulihim wa furahim wa dawil huquqi alam ajma'in annallaha ya'li darajatihim bil jannah
تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتح خصوصا لأستاذنا مربي روحنا الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن القادر الشقاق وزوجته الحبيب عبد الله بن سنسن الشامي الأبطاس يا حاج عبد الهادي بن إسماعيل. wa usulihim wa furihim wa dawil huquqi alim ajma'in anna Allah yu'li darajatihim fil jannah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ya'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fi dini wa dunya wal akhirah. Summa ila arwahi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila amwati hadhil balda sahibil wilayah anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Summa al-fatih ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh salahil jahil wa taubatan nasuh wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 67 baris ke-8 dari atas. Fanniyatul mu'tabarah, tengah-tengah tuh. Fanniyatul mu'tabarah. Ada bacaannya? Fanniyatul mu'tabarah. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan waktu kita, Allah tetapkan iman dan Islam kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang baik ini guna menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum fanniyatul mu'tabaratu, maka niat yang dianggap benar. Fanniyatul mu'tabaratu, maka niat yang dianggap benar. Mu'tabarah artinya dianggap benar ya. Faniyatul mu'tabaratu, maka niat yang dianggap benar syar'an menurut agama, lis sholati bagi sholat, untuk sholat. Mana niat yang benar, yang dianggap baik, yang dianggap benar menurut sholat, menurut syariat untuk sembahyang. Karena tidak sedikit orang yang niatnya tidak benar, dalam arti salah. Faniyatul mu'tabaratu syar'an,
Maka niat yang dianggap benar menurut syariat, menurut agama, menurut ilmu fikih, lisalah untuk salat, untuk sembahyang, yaitu al-muqtarinatu bitakbiratul ihram, niat yang disertai atau berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu niat yang benar. Niat yang benar yaitu niat yang berbarengan, yang dibarengi. Al-muqtarinah artinya berbarengan. Bitakbiratul ihram, dengan takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram seorang mengucapkan Allah, nah hatinya niat itu bareng tuh. Ya, mulutnya mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, hatinya berkata dalam hatinya, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah. Itu hati yang mengucapkan. Kalau mulut tugasnya takbir Allah, nah hati bareng tuh. Itu niat yang dianggap benar. Kalau niatnya nyusul, takbir dulu baru niat, nggak sah sembahyangnya. Allahu Akbar baru hati ngomong, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah, nggak sah. Kenapa tidak sah? Lebih dahulu takbirnya daripada niatnya. Atau dia niat dulu, ya niat dulu, tangannya diangkat, dia niat dalam hati, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah, baru takbir Allah. Niat dulu baru bareng nggak? Nggak bareng. Awas, hati-hati nih. Ini ibu-ibu banyak yang kepleset di sini nih. Ya, hari Jumat tuh ibu-ibu banyak yang kepleset nih. Ya. Pas udah tua baru paham. Jadi dari muda saya niat nggak pernah bareng sama takbir, malu. Ya, tuh. Makanya kalau orang duduk ngaji selamat, duduk ngaji selamat sembahyangnya, selamat ibadahnya. Yang lebih menggembirakan, semua kesalahan yang pernah dilakukan sebelum dia ngaji dimaafkan. Tuh. Kenapa? Karena dia sudah mulai mengaji. Kalau salah, nggak tahu, nggak benar, nggak ngaji, tuh dia nggak dapat maaf, nggak dapat maaf udah. Makanya rugi yang nggak ngaji. Kita panggilin ayo ngaji, nggak ada yang mau. Ya, ayo kita bikin pengajian, ogah. Ya, nggak usah mikirin apa-apaan. Ya, ayo duduk ngaji, masih nggak mau juga. Yang datang kasih duit, mau, baru mau. Ada tahu aja itu. Kasih sembako, ya. Bukan mereka kepengen pamer, kesian ngelihat umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Manusia kalau sama duit jinak gak? Jinak. Yang galak jadi baik, ya. Musuh jadi teman. Faniyatul mu'tabarah, maka niat yang dianggap benar syar'an menurut fikih, menurut agama, lissalati untuk sembahyang, niat untuk sembahyang, hiyal muqtarinatu bitakbiratul ihram, yaitu niat yang berbarengan, muqtarinah berbarengan, yaitu niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar. Ihram diharamkan, sering diulang-ulang. Artinya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang halal sebelum takbir. Takbiratul ihram, takbir yang menghalalkan segala sesuatu yang haram sebelum, mengharamkan sesuatu yang halal sebelum takbir. Sebelum takbir makan halal nggak? Halal. Tapi kalau ditakbir Allahu Akbar, haram.
takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang halal sebelum takbir. Minum boleh, ngobrol bicara boleh, bergerak-gerak boleh, tapi ketika sudah masuk takbir, makanya dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang halal sebelum takbir. Sebelum takbir boleh bicara, gerak-gerak, garuk-garuk, makan, minum, mau nandak kayak situ, ya masih belum haram. Tapi ketika sudah masuk takbir ihram, diharamkan. Jadi kembali niat yang dianggap benar menurut syara untuk sholat itu yaitu niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya saya suka heran kalau ada imam cepet banget Allahu Akbar. Niat gak tuh hatinya tuh? Kita aja merem-merem, ya kita apa-apa merem-merem, kadang-kadang susah masuknya. Jangan-jangan dikagak niat nih. Ya kemarin tuh waktu lagi tarawih tuh macem-macem tuh model imam, ya. Jago-jago imamnya, tikungan cepek kayak angkot. Tikungan cepek, aduh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Rawdah. Berkata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi yang tinggalnya di Nawa, bukan Imam Nawawi Banten. Ada Imam Nawawi Banten, tinggalnya di Tanara. Kita pernah ziarah tuh ke Maulid Imam Nawawi, tempat dilahirkan Imam Nawawi. Ziarah antum, ulama besar, orang Indonesia yang menjadi ulama besar di Hijaz. Imam Nawawi, ya. Kalau di rumahnya nih Imam Nawawi pakainya biasa, pakai kaos oblong, pakai pici tempelin di ujung, kain tali nyapu. Datang ulama-ulama, ya dari Jazirah Arab, kepengen ketemu Imam Nawawi. Kami ingin bertemu guru besar Imam Nawawi yang karangan kitabnya cukup banyak. Kami baca ini kitabnya, tapi kami belum pernah berjumpa, belum pernah berziarah. Dia sangka tuh pembantunya lagi nyapu, ya ditungguin. Tuan saya ada, nyapu aja terus. Tuh. Namanya ulama mastur, ulama yang nggak mau populer, ulama yang nggak mau masyhur, ya. Kalau sekarang ulamanya masyhur melalui YouTube. Ada ustadz YouTuber, akhir zaman ustadz YouTuber, ya. Syekhuna Syekh YouTube, ya. Akhirnya apa? Dia tunggu 1 jam 2 jam, dia tanya, ya, kira-kira kapan bisa bertemu dengan Tuan Syekh? Sekarang bisa. Karena kenapa? Dia anggap ini khadamnya, dianggap pembantunya. Dandannya nggak rapi, nggak pakai sorban gede kayak ban Vespa. Nggak, biasa aja udah. Ya. Nah setelah ada tamu berikutnya, santri-santri datang pada cium tangan nih yang sudah kenal dengan Syekh Nawawi Tanara. Cium tangan, nanya ini tamu-tamu, ya, man huwa, siapa dia? Wa Syekh Nawawi Al-Bantani. Baru daripada berebut cium tangan, kirain tukang sapu. Ya, memang ulama-ulama dulu seperti itu. Dulu di Kampung Melayu, Tangerang, ada masjid Pintu Seribu. Ada masjid namanya Ami Hasan Mahdi Al-Muqaddam. Dipanggil Ami, ya, ngebahasain dirinya Ami. Namanya Hasan Al-Muqaddam pangkatnya karena dia menjadi mursyid tariqah. Muqaddam ini pangkat untuk orang yang mursyid tariqah.
Kalau orang belajar thariqah itu ada mursyidnya, ada guru. Tidak boleh orang belajar thariqah tidak ada mursyidnya, nyasar. Nah ini Ami Hasan Mahdi Al-Muqaddam termasuk mursyid thariqah. Dia bangun itu masjid, ya, yang dibilang masjid pintu 1000, dia bangun tanpa besi behel, padahal 3 lantai. 3 lantai dia bangun. Tuh. Bangunnya pakai tangan, nggak pakai sendok. Tangan. Saya punya kawan ada, namanya Muhammad Ridho. Dia ikut ngebangun itu masjid. Ya, 3 lantai, tidak menggunakan besi, ya, behel sedikit pun. Sampai jadi. Ya. Dia juga begitu. Kalau ada tamu, nyapu. Yang dipajang, pembantunya dipakein sorban sama dia. Pembantunya didandanin, mau aja lah gitu. Pembantunya takop, makan minyak wangi. Ya, tiap-tiap orang datang ziarah berapa bus cium tangannya sama pembantunya. Cium tuh tangan pembantu. Ya. Artinya apa? Banyak di akhir zaman orang buta dengan orang alim. Ya, karena kenapa? Mereka menilai ulama itu dari pakaiannya saja. Bukan dari akhlaknya, bukan dari ilmunya, bukan dari waraknya, bukan segala macam. Di akhir zaman banyak orang menilai ulama dari pakaian. Ya. Kalau ada orang Ambon kan kayak Arab tuh, antum pakaian sorban, pakaian gamis, datang kemari, cium tangan ente. Ahlan wa sahlan ya Habib, ahlan wa sahlan ya Habib. Beta bukan Habib. Ya, jadi begitu. Di Mekah, di Saudi, Haris penjaga hotel, penjaga gedung disebut Haris, pakai sorban. Tukang sampah pakai sorban. Memang pakaiannya adat Arab begitu tradisinya. Ya. Ini Ami Mahdi juga begitu. Dia pernah kemari 3 kali. Datang kemari waktu itu masih majelis ini belum ada. Ya, dia ditugaskan oleh gurunya ngebangun sebanyak 1000 masjid. Ya. Waktu itu di Pemalang ada 9 masjid. Saya ikut meresmikan 3 masjid di Sukabumi. Tiap-tiap ada peresmian, saya diajak undang suruh baca maulid. Tuh, Ami Hasan Mahdi. Ya, belum yang di Jawa, belum yang di Jawa Barat. Ya. Sampai menurut riwayat ceritanya dari Kiai Syahid Ar-Rifai, ini Kiai Syahid Ar-Rifai yang pakai sorban, yang pakai apa? Selendang, apa? Pakai, ya. Dia bilang apa? Ini Ami Hasan Mahdi Al-Muqaddam terakhir dia bangun masjid di dasar laut. Tuh. Apabila ya di atas bumi sudah mencapai 1000 kurang 1, yang satunya di mana? Dasar laut. Kalau dia meninggal berarti lakonnya sudah selesai. Sekarang beliau sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Orang-orang baik, Masya Allah. Dari sini banyak ziarah ke pintu 1000, tapi nggak pernah ketemu, nggak kenal siapa pendiri pintu 1000. Tapi syukur alhamdulillah beliau datang kemari sampai 3 kali. Mungkin jamaah yang dulu-dulu ini pernah ngikut, ya, yang lama pernah ngikut. Kita suruh isi acara maulid di masjid pintu 1000. Sampai begitu beliau meninggal, dilanjutkan hubungannya oleh ayah angkatnya, sering kemari tiap sebulan sekali baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kita lanjutkan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi Raudhah. Berkata Imam Nawawi, ini bukan Imam Nawawi yang
di Banten, tetapi Imam Nawawi yang tinggalnya di Nawa. Ya, Imam Nawawi yang tinggalnya di Nawa. Dia termasuk yang mengarang kitab Al-Azkar. Ada kitabnya yang populer, yang masyhur, karangan beliau adalah Al-Azkar, lebih tebal daripada Al-Quran. Hari Jumat dibaca itu, kaum ibu baca itu Al-Azkar. Malam Sabtu juga dulu baca kitab Al-Azkar. Imam Nawawi berkata fir raudhati, di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Raudhah. Ini nama kitab. Apa yang beliau sampaikan? Wa yajibu muqaranatuhat takbir. Wa yajibu muqaranatuhat takbir, dan wajib dibarengkan niat itu oleh takbir. Hukumnya wajib. Membarengkan niat dengan takbir, takbir dengan niat, hukumnya wajib. Apabila tidak bareng antara niat dengan takbir, tidak sah niatnya, tidak sah sembahyangnya. Kita jangan sampai dapat yang ini, jangan. Ya, jangan sampai kita ngalamin. Ya. Makanya karena niat ini serta sesuatu yang sangat penting dalam sembahyang dan dalam ibadah-ibadah lain, makanya dibantu dengan berlapas lebih dahulu. Berlapas. Apa berlapas? Mengucapkan lapas niat usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tuh, sebelum kita melaksanakan niat yang diucapkan hati dan sebelum takbir disunnahkan untuk berlapas. Kenapa? Ini memfokuskan supaya hati kita lebih khusyuk. Beda, antum bisa coba sendiri sembahyang yang langsung takbir dengan niat lebih dahulu, dengan lafaz niat lebih dahulu, beda. Kita diri dulu, siap, baru baca bismillahirrahmanirrahim usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi. Beda dengan yang langsung Allahu Akbar. Antum merasakan sendiri mana yang lebih khusyuk antara berlapas dengan niat lebih dahulu dengan yang tidak berlapas. Makanya berlapas dengan lapas niat hukumnya sunnah. Kenapa? Segala sesuatu yang dapat membantu konsentrasi niat hukumnya sunnah. Ya. Segala sesuatu yang dapat membawa ketenangan dalam ibadah hukumnya sunnah. Tuh. Apa saja. Ya. Ini ngaji nih, ngobrol berisik gak? Kalau berisik itu bisa masuk gak ilmu? Tuh. Segala sesuatu yang dapat membantu konsentrasinya ibadah, konsentrasinya mengaji, hukumnya sunnah. Berarti kalau ribut itu hukumnya makruh tahrim. Gak boleh orang ngaji pada ribut, orang zikir pada ribut, gak boleh. Segala sesuatu yang membawa konsentrasi ya, dengan ketenangan, maka tenangnya itu sunnah, diamnya itu sunnah. Ya. Ini adab-adab ngaji kan begitu. Kalau anak-anak di sekolah kan gurunya nerangin, tangannya ini main nih, pulpennya main nih, muter gini aja nih. Gak boleh nih. Ini salah satu hal yang dapat menghambat pahamnya ilmu. Di sini ada nggak nih? Ambil pulpennya, ambil, ganti gagang sapu. Ada kan begini-gini nih, ya anak-anak ini pinter-pinter banget tuh, begini-begini nih. Ya. Atau dia ngaji begini nih, gurunya begini nih. Ya, nggak boleh adab. Ya. Amin nanya melulu, ngajinya jarang. Kalau datang nanya mulu, nggak boleh, macam-macam. Wa yajibu muqaranatuha at-takbir, dan wajib membarengkan niat dengan takbir. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Kalau membarengkan takbir dengan niat hukumnya wajib, berarti memisahkannya haram.
Kenapa diharamkan? Karena dapat membuat sembahyang tidak sah. Ya. Antum yang sampai saat ini belum bisa bareng, usahakan terus. Usahakan. Biar antara takbir dengan hati mengatakan aku niat sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai karena Allah, selesai niatnya dalam hati, tangannya sampai kemari itu bareng. Niat selesai, takbir selesai. Wa qala Ibnul Munzir fi kitabihil Ijtima', dan pendapat Al-Imam Ibnul Munzir dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Ijma', beliau mengatakan wa ajma'u ala anna sholata la tujzi'u illa bin niyyah. Wa ajma'u, dan artinya ajma'u sepakat, ijma' ulama, mereka itu bersepakat. Ajma'u artinya ya ijma' ulama bersepakat. 90% ulama satu pendapat bersepakat. Ajma'u, mereka itu ijma' ulama bersepakat. Dari 100 ulama, yang 90 ulama ini sepakat satu pendapat. Sisanya berapa? 10. Ya, yang tidak sepakat yang 10. Antum ikut yang mana? 90. Tuh, makanya dikatakan wa ajma'u, dan telah bersepakat ya, ijma' ulama ala anna sholata, sesungguhnya bahwa sesungguhnya salat itu la tujzi'u illa bin niyyah, tidak akan sah kecuali dengan niat. Ini sudah kesepakatan ulama, 90% ulama bersepakat bahwasanya ya, bahwasanya salat itu tidak akan sah illa bin niyyah, kecuali dengan niat. Faman lam yastahdir, itu tulisannya agak hilang. Ya sin, yas pakai tak baru hak kecil, yastahdir. Faman lam yastahdirun niyyata, barang siapa yang tidak menghadirkan niat, ya. Faman lam yastahdirin niyyata, maka barang siapa yang tidak menghadirkan niat di dalam hatinya, barang siapa yang tidak menghadirkan niat di hatinya, wa yazkurha biqalbi, dan tidak menyebutkan dengan hatinya, inda takbiratul ihram, di saat takbiratul ihram, la tasihhu salatuhu, maka sembahyangnya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak dihadirkan di hati, hatinya tidak menyebutkan niat tersebut. Takbir aja, hatinya diem, ya nggak disebut, nggak dibaca itu niatnya. Aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya, aku sembahyang fardu subuh. Ya, takbir, tapi hatinya tidak menyebutnya, tidak menghadirkan niat tersebut. Fala tasihhu, la tasihhu salatuhu, niscaya tidak, la tasihha salatuhu, niscaya tidak sah sembahyangnya. Ini paham nggak? Nyambung ya? Nyambung, jangan nggak nyambung. Paling yang tidur yang nggak nyambung. Ya. Malam kalau udah tidur, sini tidur juga. Udah waktunya ngaji. Waktunya ngaji tidur, waktunya tidur. Tidur semua lu. Ibu-ibu ada yang tidur nggak nih? Yang paling pojok tuh. Berat banget, mata ngeriap-ngeriap. Ya. Sediain aja cabai setan. Jangan ngantuk. Kasih cabai.
wa yanbaghi wallahu a'lam bissawab. Kita tandain kepanjangan ntar. Kitab kedua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 16. Hadis yang ke-128. Ada bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum. Hadis yang ke-128 di halaman 16. Hadis ini rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas. Ibni Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbasin. Jadi hadis ini jalur riwayatnya dari Imam Baihaqi. Karena kadang-kadang satu hadis jalur pengambilannya berbeda. Di hadis ini ada, di hadis ini yang kita baca ada satu lagi jalur dari Abi Hurairah. Sedangkan yang di sini yang kita baca jalurnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi, saudara sepupunya, dan Abbas pamannya Nabi. Abbas pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah, makanya disebut Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Siapa namanya? Abdullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, iza nazala bikum, apabila menimpa atau turun, apabila turun atas diri kalian. Iza nazala bikum, apabila turun kepada diri kalian. Nazala turun atau menimpa. Iza nazala bikum karbun, apabila turun kepada kalian karbun. Karbun yaitu satu kesulitan. Karbun kesulitan, kesusahan yang membuat kita payah. Yang membuat kita payah. Iza nazala bikum karbun, apabila turun kepada diri kalian karbun, sesuatu yang menyulitkan, satu kesulitan. Au jahdun, ini sama sebetulnya.
Atau yang pertama kita ganti. Yang pertama kita ganti karbon malapetaka. Jadi enggak kembar. Iza nazala bikum karbon, apabila turun kepada diri kalian satu malapetaka, au jahdun atau kesulitan, au balaun atau cobaan, iza nazala bikum, apabila turun kepada kalian karbon malapetaka, au jahdun atau kesulitan, au balaun atau cobaan, fakulu, maka hendaknya kalian baca, maka hendaknya kalian ucapkan. Ini ketika Nabi berkumpul bersama keluarganya, Nabi berkumpul dengan keluarganya, keturunan Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Ketika itu banyak, ada sepupu-sepupunya Nabi, paman-pamannya Nabi. Nabi berdiri di depan pintu. Nabi berdiri di depan pintu sini, nggak masuk, tapi berdiri di depan pintu. Kemudian ketika Nabi berdiri di depan pintu, langsung Nabi berkata kepada keluarga anak-anak Abdul Muttalib. Apa yang Nabi katakan? Iza nazala bikum karbun. Seakan-akan wahai anak cucunya Abdul Muttalib, bila satu ketika turun pada diri kalian satu malapetaka. Yang lain dengerin, simak nih. Ya. Karena ketika itu nasihat Nabi sangat berharga. Iza nazala bikum ya bani Abdul Muttalib. Akan-akan Nabi berkata begitu. Wahai anak cucunya Abdul Muttalib, apabila satu ketika turun kepada kalian karbon malapetaka, au jahdun atau kesulitan, au balaun atau ujian, ya, fakulu, maka hendaknya kalian baca, maka hendaknya kalian baca. Ya. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan buat siapa? Keluarganya Abdul Muttalib. Seakan-akan wasiat khusus yang Nabi sampaikan untuk keluarganya, anak cucunya Abdul Muttalib. Tetapi tidak demikian. Sekalipun yang disebutkan khusus, tetapi itu berfaedah umum. Artinya apa? Kita pun boleh mengamalkan, membaca apa yang Nabi ajarkan kepada anak-anaknya Abdul Muttalib. Dalam istilahnya min zikril khas wa iradatil am. Yang disebut khusus apabila turun kepada diri kalian, siapa kalian? Anak-anaknya Abdul Muttalib. Tetapi hadis ini berfaedah umum. Siapa saja umatnya Nabi Muhammad boleh ketika datang kesulitan, ketika datang malapetaka, ketika datang satu ujian, satu jawaban yang sangat berat, ikuti apa yang Nabi ajarkan kepada anak-anaknya Abdul Muttalib. Kulu, bacalah kalian semua. Apa yang harus dibaca? Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Ya. Kalimat Rabbuna ada dalam doa kita untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh, rabbayani. Tuh, kalimat robba, ya, bisa artinya mengatur, bisa artinya mendidik, dan bisa artinya menyayangi. Tuh, bisa artinya
warhamhuma, dan sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti ya tidak ubahnya ketika mereka itu kedua orang tua mendidik kita, menyayangi kita di saat kita masih kecil. Jadi arti rabbayani di sini menyayangi. Allahu Rabbuna, Allah lah yang sayang kepada kita. Jadi nggak usah takut kalau ada cobaan, kalau ada ujian, kalau ada malapetaka, katakan Allahu Rabbuna, Allah sayang kepada kami. Tuh, Allah sayang kepada kita. Tidak nantinya Allah akan mencelakakan hambanya. Ya, malapetaka yang turun, ujian yang turun, cobaan yang turun, itu sebagai tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Oleh karena itu Nabi ajarkan Allahu Rabbuna, Allah akan sayang kepada kita. Kenapa? Jangan sampai si hamba punya buruk sangka kepada Allah. Allah kok ya, Allah jahat, Allah tidak adil. Kan banyak begitu tuh. Orang baru dikasih susah sedikit aja apa? Tuhan tidak adil pada saya. Belagu lu. Tuhan gak adil. Yang dulu-dulu ya dikasih nikmat jutaan nikmat itu nggak ungkit-ungkit. Baru hilang motor itu juga bannya doang. Allah nggak adil. Nggak adil. Nah, maka Nabi ajarkan kulu, maka kalian baca, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna, Tuhan kita, Allah sayang kepada kita. La syarika lahu, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Dia. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Dia. Orang kalau lagi sakit ingatnya Tuhan apa dokter? Ayo. Orang lagi sakit ingatnya Tuhan apa dokter? Berarti engkau menyekutukan Allah. Tuh. Ingat kepada Allah dulu, baru ikhtiarnya kepada dokter. Sama kalau anak kecil sih wajar ketika anak kecil ya nangis, yang diingat siapa? Ibunya atau bapaknya. Diandalkan oleh anak kecil ini orang tuanya yang sering menolong, yang sering melindungi. Anak kecil mah pantas belum ngerti, tapi orang tua begitu ada kejadian ya yang terpikir bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, kemalingan ingatnya polisi. Ingatnya apa? Polisi. Lagi sakit ingatnya dokter. Tuh. Nggak punya duit ingatnya tuh. Siapa ya saudara gue yang punya duit tuh? Jadi yang pertama diingat ketika ada cobaan, ketika ada bala, ketika ada musibah, ketika ada ya kejadian yang berat, yang diingat bukan kepada Allah lebih dahulu tetapi kepada manusia. Makanya diajarkan la syarikalahu. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Dia. Ya, ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru kita minta ikhtiar kepada sesama manusia. Dia berobat deh, ya berobat. Nggak boleh kita dalam berobat langsung ke Allah, nggak boleh. Ya, pertama kalau memang kita terkena penyakit dengan diri kita dulu sendiri. Ya, kalau memang diri kita bisa mengobati, ya jangan kita minta bantuan orang. Di saat kita sudah tidak mampu baru kita minta bantuan orang. Di saat diri kita tidak mampu, orang tidak mampu, tabib tidak mampu, dokter tidak mampu, alternatif tidak mampu, baru kepada Allah. Tetapi awal pertama kali dia mengalami satu cobaan, la syarikalahu, jangan engkau bersandar kepada orang lain, yang terlebih dahulu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang nih, krisis akidah. Orang kurang masukan pelajaran tauhid, ya. Jadi keyakinannya kurang, apalagi dalam masalah rezeki. Banyak yang goyang karena rezeki. Rezeki termasuk sampai sekarang hal yang nggak bisa ditebak.
Ya, orang-orang seperti kita yang suka hadir majelis taklim jangan pernah goyah dengan hal-hal rezeki. Allahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ya, makanya perlu amalan-amalan untuk mengundang datangnya rezeki. Bukan ya fulus, bukan. Itu ketara, kalau itu ketara. Jangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wallahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini satu bacaan yang dapat mengundang datangnya rezeki. Baca 100. Dengar 100 itu kaget, banyak amat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wallahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisab, enggak pakai dihitung-hitung. Manusia ngasih orang hitung, tapi Allah bighairi hisab. Tuh, ulama ajarkan baca 100. Pagi 100. Ya. Sore 100, jadikan bacaan-bacaan yang rutin. Banyak bacaan-bacaan yang untuk mempermudah datangnya rezeki. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah sayang kepada kita. Janganlah bersekutu, janganlah sekutukan Dia. Artinya di saat datangnya kesulitan, jangan mengandalkan manusia, jangan bertakluk kepada makhluk. Tapi kita bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini 2 kitab dulu. Nanti yang lain baru dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatan thayyibah wa ila tawfiqana